فیصل آباد میں تاجر تنظیموں نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ سپریم انجمن تاجران، انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ اور انجمن تاجران سٹی الائیڈ گروپ کا مشترکہ فیصلہ اپریل 17 بروز جمعرات کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تاجر تنظیموں نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ اور انجمن تاجران سٹی الائیڈ گروپ کا مشترکہ فیصلہ اپریل 17 بروز جمعرات کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو فیصل آباد سے، جہاں تاجر تنظیموں نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ اور انجمن تاجران سٹی الائیڈ گروپ کا مشترکہ فیصلہ اپریل 17 بروز جمعرات کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اپریل 17 بروز جمعرات کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ، انجمن تاجران سٹی الائیڈ گروپ کا مشترکہ فیصلہ اپریل 17 بروز جمعرات کو مکمل ہڑتال ہوگی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو فیصل آباد سے، جہاں تاجر تنظیموں نے فلسطین پر ہونے والے مظالم کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ اور انجمن تاجران سٹی الائیڈ گروپ کا مشترکہ فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران سے۔ جی کامران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف جو ہے ایک احتجاج کے طور پر فیصل آباد کے تاجروں نے مشترکہ طور پر تمام تاجر تنظیموں نے ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ 17 تاریخ کو جو ہے جمعرات کو مکمل طور پر فیصل آباد میں تمام کاروباری سرگرمیاں جو ہیں بند رہیں گی۔ اس وقت تاجر رہنما میرے ساتھ موجود ہیں، اسلم بھلی سابق صدر بھی ہیں چیمبر آف کامرس فیصل آباد کے۔ آپ نے یہ کال دی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور کیا عزائم ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو غزہ میں اور فلسطین میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہودیوں کی طرف سے، اس کے خلاف یہ عوامی رد عمل کے طور پہ ہم نے اپنے طور پہ یہ کیا ہے۔ ہاں، مسلمان اس وقت جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا مسلم ممالک کو، وہ کر نہیں پا رہے، تو ہم نے عالمی ضمیر کو جوڑنے کے لیے یہ اپنی تئیں ایک کوشش کی ہے، اور تاجر جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت ولنگ ہیں کہ ہم اپنے غزہ کے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی شامل ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 60,000 کے قریب شہداء کی تعداد ہو گئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ بمباری کی جا رہی ہے اور یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو کنڈیمڈ کرنے کے لیے یہ ایک ٹوکن کے طور پہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک یہ مظالم بند نہیں ہوتے ہم اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ بھی چلیں گے۔ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جو ہے فیصل آباد کی تاجر برادری کا عزم ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مزید تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، کیا آپ کہنا چاہیں گے، یہ جو 17 کو آپ ہڑتال کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت یا جو پاکستانی جو حکمران ہیں ان سے کیا مطالبہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس وقت انتہائی دکھ کی گھڑی ہے۔ ہمارے دل، ہمارا جسم انتہائی طور پر پریشان ہے، دماغ ہمارا معوف ہو چکا ہے۔ جو روزانہ کے حساب سے ہم بچوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا، اور اس سے اوپر سب سے بڑھ کر کہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں اتنے بڑے بڑے ملکوں کی حکمرانی اور بادشاہتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جنگی اپنی قیادت کا دعوے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم اس حالت میں ہیں کہ کسی ہم مسلمان کی جو ہے وہ کسی مدد کو نہیں پہنچ رہے، اور وہ مسلمان جو ہے نہتے اس وقت ذبح ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل اور اس کے گماشتے جو ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ کسی نہ کسی ایک دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آج ہم نے ہڑتال کا اعلان کیا، یہ ایک ٹوکن ہڑتال ہے۔ اس کے ساتھ ہم روزانہ کے حساب سے ریلی کا بھی اہتمام کریں گے، اور ہر کسی نہ کسی شکل میں مسلسل احتجاج کرتے رہیں گے۔ مسلسل احتجاج جاری رہے گا، چاہے وہ ہڑتال کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریلیوں کی شکل میں ہو۔ فیصل آباد کی تاجر برادری جو ہے اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جب تک فلسطین پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا اور مسلم امت جو ہے وہ یکجا ہو کر فلسطین کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتی، فیصل آباد کے تاجر جو ہیں وہ اپنا جو ہے حق ادا کرتے رہیں گے۔ جی کامران، بہت شکریہ آپ کا۔
आपको अपडेट कर रहे हैं कि अंजुमन ताजरान सिटी यूनिवर्सिटी अलाइड ग्रुप का मुश्तरका फैसला बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल 17 अप्रैल को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ताजर तंजीमों ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और सिटी अलाइड ग्रुप का मुश्तरका फैसला किया गया है। 17 अप्रैल बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद से ताजर तंजीमों ने फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप का मुश्तरका फैसला अप्रैल 17 बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां ताजर तंजीमों ने फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको फैसलाबाद से कि ताजर तंजीमों ने फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप का मुश्तरका फैसला अप्रैल 17 बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल होगी। अपडेट कर रहे हैं कि अप्रैल 17 बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल होगी। ताजर तंजीमों ने फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया। सुप्रीम सिटी रजिस्टर्ड और अंजुमन ताजरान सिटी अलाइड ग्रुप का मुश्तरका फैसला अप्रैल 17 बरोज जुमेरात को मुकम्मल हड़ताल होगी। अपडेट करें आपको फैसलाबाद से, जहां ताजर तंजीमों ने फलस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अंजुमन ताजरान भी फलस्तीनियों के हक में सामने आ गए। अमीन बट ग्रुप ताजरों का घंटा घर चौक में इजलास। 17 अप्रैल को 8 बाजार बंद करके हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान भी फलस्तीनियों के हक में सामने आ गए हैं। अमीन बट ग्रुप ताजरों का घंटा घर चौक में इजलास। 17 अप्रैल को 8 बाजार बंद करने का हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन बट ग्रुप की जानिब से जब वो घंटाघर में अजलास का इनेकाद किया गया, अजलास में जब वो इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ जो है यहाँ पर एहतजाज किया गया, जिसमें तमाम ओहदेदारान की जानिब से भी जो शिरकत की गई। इसी वाले से चेयरमैन हमारे साथ मौजूद अमीन बट, उनसे पूछते हैं, अच्छा बताइएगा हड़ताल का क्या फैसला किया गया कि एहतजाज किया जाएगा, रैलियां निकाली जाएंगी या हड़ताल की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काफ़ी दिनों से फ़लस्तीन में मुसलमानों की हमाएं, बहनें, बेटियां, भाई बुजुर्ग शहीद हो रहे थे। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन मैं समझता था कि शायद कोई ताजर लीडर या सियासी बंदा आगे आए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो कल मैंने वीडियो लगाई कि भाई जितने भी मेरी ताजर तंजीमें फैसलाबाद की कल मेरे साथ इकट्ठे हों, वो इकट्ठे होकर फैसला करें कि हमने हड़ताल करनी है या एहतजाज करना है। लेकिन वो नहीं आए। लेकिन शुक्र अल्लाह का है, मेरी तंजीम जो सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन बट ग्रुप है, आज तमाम सदूर साथ बैठाकर इनसे मशावरत की है। उन्होंने फैसला किया है कि भट्ट साहब बराए मेहरबानी आप हड़ताल का ऐलान करें, और हम हड़ताल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। तो आज हमने हमारे ग्रुप ने ऐलान कर दिया 17 तारीख का। उस दिन हम पूरे 8 बाजारों में, गोलों में, गलियों में अपनी रैली भी निकालेंगे, और खुदा ना खासा किसी बंदे ने कोई दुकान खोली तो उसको शर्म दिलाएंगे कि ये अमीन बट के लिए नहीं है, अमीन बट ग्रुप के लिए नहीं है। वो माएँ बहनें जो शहीद कर रहे हैं, योद्धा शहीद कर रहे हैं, उनकी हमदर्दी के लिए बराए मेहरबानी आप दुकान बंद कर दें। इंशाल्लाह पूरा फैसलाबाद सिटी बंद होगा। अच्छा, 17 अप्रैल को यानी अमीन बट ग्रुप की जानिब से हड़ताल हो रही है, पर दूसरी जो ताजिर जमातें हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने भी जो मिलकर हड़ताल की है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखें, वो मेरे भाई हैं। मैंने पहले भी बताया कि मैंने कल अपनी वीडियो, सबसे पहले मैंने वीडियो लगाई है कि भाई ये फ़लस्तीन के जो मुसलमानों का जो शहीद हो रहे हैं, उस सिलसिले में मैं 5 बजे घंटाघर तमाम ताजर इकट्ठे हो रहे हैं। बराए मेहरबानी आप भी आएँ। अगर वो मेरे साथ मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, ना मेरा मसला है ना उनका मसला है, ये तो इज्तिमाई मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों की इज्जत का मामला है। अगर वो भी हड़ताल कर देंगे तो मैं बिल्कुल उनको खुशायन करूंगा, उनकी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जो भी इज्तिमाई मामला हो हमें इकट्ठा होना चाहिए। इसमें कोई नंबर टांगने वाली बात नहीं है कि अमीन बट हड़ताल कर लेगा या वो खिला देंगे, वो हड़ताल करने के मैं खिला दूंगा, ये बात नहीं है। इंशाल्लाह ये जो मामला है इज्तिमाई मामला है, मुसलमानों की इज्जत का मामला है। इंशाल्लाह हम सब लोग इकट्ठे होकर हम दुकानें बंद करेंगे और रैलियां भी निकालेंगे।
बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप की जानिब से जब वो 17 तारीख को जब वो हड़ताल का ऐलान किया गया, ना कि सिर्फ हड़ताल की जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जो है वो शहरों बाजारों में। बहुत शुक्रिया अहमद साद आपका। चिन्योट में 3 थानों के एसएचओज नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल। नए एसएचओज की तकर्रियां कर दी गई। मुअत्तल होने वालों में इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, इंस्पेक्टर सफदर हलल, इंस्पेक्टर साजिद भट्टी शामिल हैं। तफसीलात बता रहे हैं बाबर मुनीर। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने 3 थानों के एसएचओज को नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया है। एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर यूसुफ शहजाद को फैसलाबाद रेफर किया गया है। इसी तरह एसएचओ कोट वसावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, एसएचओ लंगराना इंस्पेक्टर सफदर हरल, एसएचओ बुहाना इंस्पेक्टर साजिद भट्टी को नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल जो है वो किया गया है। पीओ इश्तिहारियों की अदम गिरफ्तारी, मुकदमात को बर वक्त यकसू न करने, रिकवरी, माल मसरूका और वारदातों को रोकने में नाकामी पर एसएचओज को ओहदों से हटाया गया है। जबकि सब इंस्पेक्टर हकनवाज खरल को एसएचओ सिटी, इंस्पेक्टर दिल शौकत एसएचओ बुहाना, सब इंस्पेक्टर वसीम सजाद एसएचओ कोट वसावा, जबकि सब इंस्पेक्टर राशिद उया को एसएचओ लंगराना जो है वो तैनात किया गया है। और इस सिलसिले में डिप्टी चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जानिब से अफसरान के तकर्रुर तबादलों का अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान है उन्हें एसएचओ जो है वो लगाया गया है और उन्हें इस बात की जो है वो हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अधिवाल में सकाफती दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मुल्ला खान हैदरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में कहीं पंजाबी सकाफत की अक्कासी तो कहीं कल्चर के रंग झलकते रहे। तालिबात के रंगारंग पहनावे भी तवज्जो का मरकज बने रहे। तफसीलात वसीम अजीज की रिपोर्ट में देखिए। आपके सकाफती दिन पर गवर्नमेंट कॉलेज आदिवाल में खसूसी तकरीब का एहतमाम पंजाबी डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर, साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर मुल्ला खान हैदरी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी, प्रिंसिपल कॉलेज मेहदी अयाज समेत दीगर कॉलेज फैकल्टी मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत। तालिबात ने खूबसूरत सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन किए और अपनी सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा और तालिबात की हौसला अफजाई की, जबकि साबिका प्रिंसिपल प्रोफेसर मुल्ला खान हैदरी ने भी सकाफत की अहमियत पर जोर दिया। कल्चरल डे सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद है कि ये जो नई नस्ल, ये यंग नस्ल जो आपने इनके बल्कि ज़रूर इनके इंटरव्यू करें, ये अब वो जो अपनी असल से दूर होते जा रहे हैं। तो कल्चरल डे के हवाले से मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, इनको ज़रूर अवेयरनेस दें, चाहे वो खाना हो हमारा, चाहे हमारी ज़ुबान हो, चाहे हमारा लिबास हो, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। जब तक हम अपनी रहतल से जुड़े रहेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। रहतल से अलग होंगे तो फिर जो है नई नस्ल जो है नई रवायात पे रारबी का शिकार होगी। इसलिए ये हम उस रहतल से जुड़े हुए अपनी रवायात मना रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आदिवाल में कल्चरल डे पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ा की गई। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्योट में कल्चरल डे पर तकरीब। तालिबात चारों सूबों की सफीर बन गईं। कहीं गंदम की कटाई तो किसी ने पंचायत सजा ली। रवायती रसूमात को भी उजागर किया गया। बच्चों की सरगर्मियों ने हाजिरीन की माजी की यादें ताज़ा कर दी। नन्हे फनकारों ने अदाकारी से भी खूब दाद वसूल की। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। चिन्योट में कल्चरल डे पर मुख्तलिफ सूबों की अक्कासी करती तालिबात सकाफत की सफीर बन गईं। इस मौका पर तालिबात ने तमाम सकाफती लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे थे, जिनका कहना था कि कल्चरल डे को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। आज के दिन का मकसद पंजाबी रवायात को जिंदा रखना और उन्हें आलमी सतह पर रोशनास कराना है। पंजाब की सकाफत का प्रचार भाईचारे और अमन को फरोग देगा। आज हमारे स्कूल के अंदर कल्चरल डे मनाया जा रहा है, जिसके अंदर ना सिर्फ हम सकाफतों के रंग देख रहे हैं बल्कि बाहिमी जो हमारा इत्तेहाद है, सारी सकाफतों का मिलकर रहना, हम उसके ऊपर भी गौर कर रहे हैं। जैसे सकाफतों को दिखाया गया, कोई अपनी सकाफत भूले ना, इसलिए बच्चों को रोशनास कराया गया। आज हमारे स्कूल में कल्चर डे है और सब सूबों की सकाफतें मना रहे हैं और सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। आज कल्चर डे हमारे स्कूल में बहुत से सकाफत की जाए, जैसे कि सिंध, सूबा पंजाब, इस तरह के बहुत से हो जा रहे हैं और आज कलर डे है, इसलिए हम आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना था कि तालीमी इदारों में कल्चर डे मनाने का मकसद तालिबात को अपनी सकाफत से आगाह करना है।
کلچر ڈے کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے جانتے ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جیسے دودھ نکالنے والی مدھانی ہے یا چرپائیاں، اس چیز کا تصور شہری بچوں میں ہے ہی نہیں. اور رہن سہن کیا ہے، بچوں کی بول چال اور گیٹ اپ جیسے ان بچوں نے کیا ہوا ہے، یہ سارا کہ ہم پنجابی بچے کس طرح سے اپنا گزارا مطلب ہوتا ہے. تقریب کے دوران چارپائی، تانبے اور پیتل کے برتن، صوبوں کا رہن سہن، بول چال، کلچر اور لباس سے متعلق بچوں میں آگاہی فراہم کی گئی. کیمرہ مین محمد رمدیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. فیصل آباد پولیس اور سپہ سالار کلچر ڈے پر ثقافت کے رنگ میں رنگ گئے. پنجاب کی روایتی پگڑی پہن کر فرائض سر انجام دیے. ایس پی لالپور ڈویژن بھی روایتی پگ پہن کر سرکاری امور نمٹاتے رہے. سی پی او صاحبزادہ بلال عمر کہتے ہیں آئندہ نسلوں کو پنجاب کے کلچر سے روشناس کروانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تفصیلات طیب مقبول کی رپورٹ میں. جہاں بھر کی طرح فیصل آباد پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کلچرل ڈے منایا جا رہا ہے. سی پی او صاحبزادہ بلال عمر سمیت دیگر افسران نے روایتی پگڑی پہن کر سرکاری امور سر انجام دیے. 4 پھول ہیں اور ان کا اپنا اپنا جو ہے ایک رنگ ہے، اور پنجاب مخصوص طور پر ایک اپنی ثقافت، اپنی روایات رکھتا ہے، اور یہ جو روایات اور ہماری ثقافت ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے. اور جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ماضی میں جو ہماری تاریخ ہے پنجاب کی، اور جو ہماری روایات ہیں، ہمارا ڈریس ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ کیا ہے. روایتی کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک دن کی بجائے سارا سال ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد. سیمنٹ کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 28% اضافہ. مقامی کھپت 7% گر گئی. ڈیلر حضرات حکومتی اقدامات پر نالاں کہتے ہیں سیمنٹ کے بڑھتے ریٹ سے پاکستان میں تعمیراتی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت کوششیں قابل افسوس عمل ہیں. تفصیلات فیصل آباد سے شیراز بٹ کی رپورٹ میں دیکھیے. سیمنٹ کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 28% اضافہ ہوا. اس کے برعکس مقامی کھپت میں سالانہ 7% تک کمی ریکارڈ کی گئی. حالیہ صورتحال کے باعث سیمنٹ ڈیلر پریشان دکھائی دینے لگے. ڈیلر حضرات کا کہنا تھا کہ لوکل سطح پر سیمنٹ کی بوری کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جس کی بدولت ملک میں تعمیراتی شعبہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جبکہ مقامی سطح پر قیمتوں کو قابو کرنے کی بجائے برآمدات بڑھانے پر حکومتی توجہ قابل افسوس اقدام ہے. سیمنٹ پچھلے دنوں ماشاءاللہ کام بھی کھل گئے تھے اچھے بھلے کا کنسٹرکشن لائن. کیوں کہ نا پرائس ڈیکریز ہو رہی تھی، انکریز نہیں ہو رہی تھی، ڈیکریز ہو رہی تھی. جیسے جیسے آپ کا جناب پوائنٹ ڈیکریز ہوگا نا، آپ کا کاروبار اسٹیبلش ہوگا، لوگ پیسے نکالیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، یار کام ٹھیک ہے پیسے نکالو. لوکل سطح پر سیمنٹ کی بوری کا ریٹ 1220 روپے سے بڑھ کر 1440 روپے ہو چکا. ملک میں مہنگے ہوتے سیمنٹ کی برآمدات میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے. سیمنٹ کا ریٹ گیا 1220 روپے تک، 1220 روپے تک پیچھے گیا ہے. اچانک 100 روپے بوری بڑھ گئی، رات میسج آ گیا 100 روپے بوری بڑھ گئی، ٹھیک ہے. پھر اچانک میسج آ گیا 40 روپے بوری بڑھ گئی. آج کا ریٹ سیمنٹ کا پھر جناب کل پرسوں کی آواز آ گئی ہے پھر 40 روپے بوری بڑھ گئی. 1440 روپے ریٹ ہو گیا سیمنٹ کا. ایک طرف سیمنٹ کی بڑھتی قیمت تو دوسری جانب ایکسپورٹ میں اضافہ حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. ڈیلرز نے قیمت کنٹرول کرنے کے ساتھ سیمنٹ کی لوکل ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ایکسپورٹ پر حد عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد. غیر منقولہ جائیدادوں کی لیز کے حوالے سے تفصیلی ہدایات جاری. محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے متعلقہ اتھارٹیز کو مراسلہ ارسال، کرایہ جات سمیت دیگر تفصیلات مہیا کرنا لازمی قرار. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جب بات کریں بلدیاتی اداروں کی دائرہ کار میں آنے والی جتنی بھی غیر منقولہ جائیداد ہے اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات طلب کی گئی ہیں کہ وہ کتنی لیز پر چڑھائی گئی ہے. واضح رہے کہ یہاں پر لوکل باڈیز میں جتنی بھی پراپرٹیز لیز پر چڑھائی گئی یا کرایہ جات پر دی گئی ہے تو ان تمام کے بارے میں تفصیلات جاننے کے حوالے سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے لکھا ہے، کیونکہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ یہاں پر بہت ساری املاک جہاں پر کرایہ جات کا ایشو چل رہا ہے یا جہاں پر کرایہ جات کم تعداد میں وصول ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں مارکیٹ ریٹ کیا چل رہے ہوں گے اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق ان جائیدادوں کی کیا حیثیت ہے، کیا جائیداد کا ریٹ بنتا ہے اور کرایہ جات کیا بنتا ہے، لیز کیا بنتی ہے. تو ان تمام کے بارے میں تفصیلات جاننے کے حوالے سے لکھا گیا تاکہ اگر کہیں پر مارکیٹ ریٹ سے کم ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں کرایہ جات بڑھایا جائے یا اس کی لیز بڑھائی جائے. تو یہ تمام تر ڈیٹا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی جانب سے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس بھجوایا جائے گا، جہاں پر اس کا انالیسس کیا جائے گا اور پھر مارکیٹ ریٹ کے مطابق ٹیلی کرتے ہوئے اس کی ایکشن دوبارہ سے کی جائے گی. جی بہت شکریہ عبد الرحمان آپ کا.
ٹیکس گزاروں کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے FBR کا اقدام 60 دن کے اندر اپنے آن لائن پروفائل کا پاسورڈ تبدیل نہ کرنے والے ہزاروں شہریوں کے پاسورڈ منسوخ کر دیے۔ پاسورڈ منسوخ ہونے سے پروفائل بھی بند ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس گزاروں کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے اور ان کو لیکیج سے بچانے کے لیے یا ان کے جو ٹیکس نمبر ہے اس کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے یہ پالیسی مرتب کی تھی کہ وہ تمام ٹیکس گزار ان کو 2 مہینے کے اندر اندر اپنا پروفائل کا پاسورڈ تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر وہ پاسورڈ تبدیل نہیں کریں گے تو ان کے پاسورڈ منسوخ کر دیے جائیں گے۔ FBR نے اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہزاروں ایسے ٹیکس گزار جنہوں نے 60 دن کے اندر اندر یا 2 مہینے کے اندر اپنے پاسورڈ تبدیل نہیں کیے تھے آن لائن پروفائل کے، تو ان کے پاسورڈ منسوخ کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد اب ان کے آن لائن پروفائل بھی ٹیکس پروفائل بھی بند ہو گئے ہیں۔ اب متعلقہ ٹیکس گزاروں کو FBR کو درخواست جمع کروانا ہوگی اور FBR سے اپروول ملنے کے بعد ان کے پاسورڈ جو ہیں وہ ریکور ہوں گے یا تبدیل ہوں گے اور اس کے بعد ان کے پروفائل کھل سکیں گے، جس کے بعد وہ اپنے پروفائل کا استعمال کر سکیں گے۔ تو FBR نے تمام ٹیکس گزاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنا پاسورڈ جو ہے وہ بر وقت تبدیل کر دیں تاکہ ان کے جو پاسورڈ ہے وہ منسوخ ہونے سے بچ سکیں اور بغیر کسی پریشانی سے وہ اپنا پروفائل تبدیل جو ہے اس کا استعمال جاری رکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ نیوٹریشن انٹرنیشنل کی غذائیت سے بھرپور آٹا کے موضوع پر ورکشاپ، صبح بھر سے فلور ملز مالکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فلور ملز مالکان کو پاکستان میں غذائی قلت اور بیماریوں کے حوالے سے چیلنجز سے آگاہ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ملرز فرائی نیوٹریشن اتحاد کے تعاون سے نیوٹریشن انٹرنیشنل نے فیصل آباد میں غذائیت سے بھرپور آٹے کے عنوان پر خصوصی تربیتی نشست کا اہتمام کیا، جس میں فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے فلور ملز مالکان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہیں پاکستان میں فیکٹ اینڈ فگر بتائے گئے کہ بچوں میں کتنی زیادہ غذائی قلت ہے اور اس حوالے سے سادہ آٹا جو ہے وہ ناکافی ہے، بلکہ اس میں فورٹیفیکیشن بہت ضروری ہے، جس میں اگر آٹے میں زنک کو شامل کیا جائے، آئرن کو، وٹامنز کو اور فولک ایسڈ کو شامل کیا جائے تو یقینی طور پر یہ آٹا بہت سی بیماریوں اور غذائی قلت کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آٹے کی فورٹیفیکیشن کے حوالے سے ملز مالکان کو گائیڈ لائن تربیت فراہم کی گئی کہ کس طرح سے وہ آٹے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر جو فلور ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وہ سادہ آٹا پسائی کرنے کے بجائے اس میں فورٹیفیکیشن کریں گے، اس میں آئرن، زنک، فولک ایسڈ اور وٹامن B12 جو ہے وہ شامل کریں گے تاکہ پاکستان میں جو نیوٹریشن کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے، خصوصاً بچوں کو، خصوصاً حاملہ خواتین کو، اس سے نمٹنے کے لیے آٹے کو فورٹیفائی کیا جائے گا اور اس حوالے سے نیوٹریشن انٹرنیشنل ان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے تمام جو پروسیس ہے وہ بتایا گا کہ کس طرح سے فلور ملز اپنی جو آٹے ہے اس کو سادہ سے فورٹیفائڈ آٹے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی بات ڈسکس کی گئی کہ اس حوالے سے عوام میں اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ وہ سادہ آٹے کے بجائے فورٹیفائڈ آٹا جو ہے اس کو اہمیت دیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے اور ملز مالکان مجبور ہو جائیں کہ وہ سادہ آٹا بنانے کی بجائے، تیار کرنے کے بجائے وہ اس میں منرل جو ہیں وہ ایڈ کریں، اس میں آئرن، فولک ایسڈ اور اس میں دیگر نیوٹرینٹ ویلیوز جو ہیں وہ شامل کریں۔ بہت شکریہ جہانگیر آپ کا۔